اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 4 لوگوں کو میرا اپنا پیغام دے رہا ہوں۔ اگر کوئی واقع اسلامی درد ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا، تو براہ راست ان تک یہ بات پہنچائے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں، یہ کرسمس ہے یہاں پر، بلو کرسمس، کیونکہ چند دنوں میں یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے، یہاں کاپ بولتے ہیں، ہمارے یہاں پولیس والا بولتے ہیں، تو وہ جو پولیس والا ہے 3 یا 4 پتہ نہیں کتنے مار دیے، میں اس طرح کی خبریں پڑھتا نہیں، تو یہ لوگ بلو کرسمس کہہ رہے ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پریئر کرو، یہاں کی جو ہے انسانیت ختم ہو رہی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ ایڈوانس کنٹری ہے اور وہ کرسمس منا رہا، اس کا مطلب وہ خدا کو مانتا ہے۔ ہندو انڈیا کے اندر دسہرہ دیوالی مناتا ہے، وہ خدا کو مانتا ہے۔ رشیا لینن کے وقت اس نے خدا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو میرے سامنے تم لوگ دعا کر کے کھانا منگاؤ کہنے لگا، لیکن وہ قرآن نہیں پڑھا، من و سلوہ اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے پہلے کے انسانوں کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جیسے میں اب اہمیت بتانا چاہتا ہوں، یہ جو مذہب ہے انسان کا، دنیا کے اندر ہر کوئی فیسٹیول، تہوار، عید، اس طرح سے ایک جشن اور ایک ملنے والا، قوم کو بیدار کرنے والا یا محبت بڑھانے والا، یا پھر آپس میں خلوص کے ساتھ رہنے کے لیے یا خوشیاں منانے کے لیے، سب ایک دن مقرر کر کے کوئی نہ کوئی مذہب والا اپنے اپنے تہوار، اپنے اپنے عیدین اور اپنے اپنے جو فیسٹیولز مناتا ہے۔ تو میں کچھ بات رہ گئی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں راجو ہروانی کو۔ راجو ہروانی نے اپنی پی کے میں بتایا کہ گاڈ مسنگ، اور قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، جب تم 2 ہوتے ہو تو میں تیسرا ہوں، جب تم 4 ہوتے ہو میں 5واں ہوں۔ اس طرح سے وہ مسنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، جو 4 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں 5واں اللہ ہے، موجود ہے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر 6 ٹھہرے ہوئے تو 7واں موجود ہے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کا کہنا یہ ہے کہ میں موجود ہوں، تم کو نظر نہیں آتا۔ اب تاج الدین بابا جو ناگپور میں بہت بڑی درگاہ ہے، اور ایک وقت تک یہ بات سننے میں آتی تھی کہ ان کی مزار پہ لوگ 11 تک روزانہ 11 لوگ مسلمان ہوتے۔ ابھی ہندو بھی تاج الدین بابا کے بزرگ ہونے کا لوہا منواتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ بھی عقیدہ ہے ان کا۔ تاج الدین بابا نماز پڑھتے تو مصلی ان کے پیچھے ٹھہرتے، وہ کہتے مصلی نماز کیوں نہیں پڑھا رہے؟ انہوں نے کہا نماز کے وقت بارہا کہ مجھے اللہ نظر نہیں آ رہا، جب میں اللہ نظر آتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کا یقین انسان کے دل میں خود سے جاگے۔ راجو ہروانی جیسے شیطان لوگوں کو نہیں، اب وہ ہنسی مذاق کے لیے سمجھ رہا ہے زندگی، اس کی ہنسی مذاق یہاں نہیں رہے گی، کل اس کی موت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے خبر میں، یعنی وہ تو جلا دیا جائے گا، تو پھر اس کو جو ہے پھر سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، پیدا کرے گا، اور پھر جہنم میں ڈال دے گا، اس کی زندگی جہنم ہی ہو جائے گی بعد میں۔ اس حقیقت کو میں کھولنا ہے۔ اب کرسمس کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ، ہولی اسپرٹ فادر اینڈ کے سنس کے زیادہ، سب سے زیادہ کرسمس میں جو دیوانگی ہوتی ہے وہ سانتا کی ہوتی ہے۔ جیسے اب بل گیٹس ہے، وہ سانتا ہے آج کا، اس نے جو ایک غریب کو ہیلمٹ دیا، بھیجا، اس کی خواہش تھی، تو اس نے سانتا ریئل ہے یا نہیں معلوم کیا۔ یہاں پر اخباروں میں، پیپروں میں، ہر جگہ لکھتے ہیں سانتا از اے ریئل، پوچھتے ہیں
शैतान इज रियल पूछते हैं। तो इंसान का यकीन नहीं सवाल है मजहब के है ये। अब बिल गेट्स दुनिया की दौलत तो कमा लिया उसने, नाम भी कमा लिया, पैसे के एतबार से पहचाना जाता और कुछ नहीं, लेकिन उसकी जो सांस है, गौर करें इस बात पर, उसकी जो सांस है एक बार ऊपर हो जाएगी, ये यहाँ से नाक से नहीं बल्कि वो जो है जिस्म के अंदर से नहीं बल्कि वो सांस वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। उसकी सांस जब ऊपर को चले जाएगी, रूह निकालने वाला फरिश्ता आके रूह निकाल लेगा और उसकी दौलत ज़मीन के अंदर चली जाएगी, ज़मीन के अंदर चली जाएगी। उसकी कोई दौलत उसके साथ नहीं जाएगी, उसकी दौलत का खात्मा सांस के साथ ही, एक ही सांस पर उसकी दौलत ठहरी हुई है। ये एक ब्रिज है, जिस तरह से जलजले में जो है लातूर के एक पैसे वाला जो करोड़पति था, उसका जौहरात का जो है कारोबार था, अल्लाह ने उसको पकड़ा लातूर के जलजले में, पूरी दौलत उसकी ज़मीन में धंस गई और 10 सेकंड के अंदर वो फकीर हो गया। उसको लोग आके चंदा दिए खाने के लिए, उसके घर में खाना भी नहीं था। ये भी एक हकीकत है लातूर की। इंसान को पहचानने के लिए अल्लाह बनाया, तो दुनिया में आया तलाश कर मेरी कर आया। जिसने तलाश की उसने मज़े की ज़िंदगी जी ली, दुनिया की और आखिरत की। अच्छा, अब सांता को जो क्रिश्चियंस मानते हैं वो जूइश नहीं मानते, जूइशों के पास कोई तारीख नहीं, जबकि जूइशों से रिलेटेड है क्रिश्चियनिटी, क्योंकि पहले के बुक्स जो है वो जूइशों के पास है और जूइशों को पता ही नहीं सांता क्या चीज़ है। और बाद की जो किताब है कुरान करीम, हम मुसलमानों के पास हमको पता ही नहीं सांता कौन है। तो क्या चाहिए अब इंसान को, कंप्यूटर पर जाए और सांता की हिस्ट्री डाले, वो सेंट जैसा है या फिर वो जो है कोई और उससे ज़्यादा नहीं। अल्लाह की ज़ात है इंसान को जो सब कुछ देती है। इंसान के जहन को शैतान ने ऐसे मजरू कर दिया, ज़ख्मी कर दिया कि सांता जैसी चीज़ जो है छोटे बच्चों को खिलौने ला के देगी या पैसा ला के देगी या उनकी खुशियाँ ला के देगी, इस तरह से मजरू कर दिया। ईमान का ख़त्म हो गया, खातिमा हो गया क्रिश्चियनिटी के अंदर। सांता की दीवानगी चलती है हर साल क्रिसमस के वक्त। क्या है ये, कौन है सांता? कोई जानता है? दूसरे मजहब वाला नहीं। क्यों वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ही मालूम है? क्यों वो पार्शल बनते हैं? क्यों सब इंसानों को मिला के जीना नहीं चाहते क्रिश्चियंस? सारी इंसानियत को क्यों पैगाम नहीं देता हो? सारी इंसानियत को अगर वो वाक़ई जो है सांता होता तो मैं समझता हूँ हर किसी को कुछ ना कुछ खुशियों की चीज़ें जो है तोहफे के तौर पे ला के देता। अच्छा, अब आप देखें ईदैन, हमारी बकरीद, ईद उल अज़हा, ईद उल ज़ुहा, ये दोनों में जिस तरह से हम ज़कात का पैसा बांटते हैं रमज़ान में, बकरीद यानी हम ईद उल ज़ुहा के वक़्त में जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के हिसाब से निशानी के तौर पे जो हमारे अंदर जो है मनाई जाती है वो ईद, उसमें जो है बकरे को काट के गरीबों में बांटते हैं और ज़कात का पैसा गरीबों में बांटते हैं। कोई है ऐसा मज़हब जो सामने ला लो मेरे? अरे हम ही है वो 5 बार आओ फ़ायदे की तरफ करने वाले। सांता का दीवानगी ख़त्म हो जाएगी। आज 25 दिसंबर है, कल से फिर वही रोने की ज़िंदगी शुरू होगी इंसान की। अब मैं शॉकिंग न्यूज़ बोलता हूँ मेरे भाइयों, मैं वरंगल का हूँ। महबूबाबाद एक हमारा जो ताल्लुक़ा है, छोटा सा गांव है, उसके पास कुछ छोटा सा गांव है महबूबाबाद के पास भी। उसका एक जो है नौजवान 40 साल का था, मर गया। म्यूज़िक डायरेक्टर था चक्री नाम। काम से आया, स्टूडियो से आया, घर आया कि सो गया और नींद में ही जो है रूह कब्ज़ हो गई, हार्ट अटैक आया, दुनिया से चला गया। दुनिया की हकीकत फिनिश। 99 उसने जो है फिल्मों में म्यूज़िक दी थी तेलुगु। और तेलुगु फिल्मों को तुम शायद तो तमिल में भी डब करे होंगे या फिर और जो साउथ साइड के है उसमें डब करे होंगे या फिर हिंदी उर्दू की तरह भी डब करे होंगे। वो चक्री नाम था उसका, मोटा था, ज़िंदगी ख़त्म। क्या लेके गया? हकीकत सोचने वाली बात है। कल बिल गेट्स जैसा जो है दुनिया में और भी पैदा हो जाएंगे, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी नाम सुनने में आ रहे, या मेक्सिको में एक मशहूर पैसे वाला है, या फिर जो कनाडा के अंदर एक सरदार पैसे वाला है,
یا پھر جو بوس جو ہے یہ جو بڑی کمپنی کا ہے وہ ہندو گجرات کا ہے. تو پیسہ آنے سے کیا ہوگا؟ آدمی تلاش کیوں نہیں کرتا اللہ کا؟ تلاش ہے اللہ کی اصل حقیقت. انسان کو میں یہی بیدار کرنے کے لیے بناتا ہوں ویڈیو. اللہ کو پہچان کے دنیا سے جاؤ. کل میں نہیں ہوں گا تمہارے ساتھ، مگر جو میں نشانیاں دے رہا ہوں تم وہ سمجھو. میرے بھائی، فلمی دنیا کی دیوانگی جو ان کے پاس ہے وہ اندازہ کریں. راجو ہروانی کروڑوں روپیہ کما سکتا لیکن اس کو مذہب نہیں معلوم دنیا کے. تجارت کی حقیقت سمجھے. بل گیٹس ہے وہ صرف کرسچینٹی کے حد تک محدود ہو گیا. اس کو اسلام نہیں معلوم اور جوشزم نہیں معلوم. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلے بکس کیوں آئے. اس کو یہ بھی نہیں معلوم قرآن کے اندر کیا چیلنج کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. جی رہا یہاں کی عزت مل رہی اس کو دنیا میں. وہ انڈیا میں جو ہے دنیا کے جو ہے نیک کامہ کر رہا. ہاں اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کے حساب سے اگر کاؤنٹ کرے اس کے پاس نیکیاں نکلے تو وہ جنت میں جا سکتا کیونکہ وہ اہل کتاب ہے. مگر اللہ کو تلاش کرنے والا اللہ کو پہچانے گا. میرے ذرا میں اللہ کو پہچانتا ہوں. آج میرا برتھ ڈے ہے. میرے آج 56 ایئرس ختم ہو گئے. 57 ایئرس سٹارٹ ہو گیا. میں اللہ کو پہچانتا ہوں. کچھ دنوں میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور میں میرا پیغام چھوڑ جاؤں گا. اب راجیش سنگھ جیسا RSS کا وہ ہندو بنانا چاہتا ہے. ہندوازم ہے کہاں پوری دنیا میں؟ جاؤ دیکھو، ملے گا ہی نہیں اس کو. دیوانگی میں بڑا ہوا ہے. راجو ہروانی نے گاڈ کی بات کی. اس نے گاڈ عورت کی بات نہیں کی. فلم میں PK میں سوچنے کی بات ہے. ہندو جب بات کرتا ہے تو بھگوان کہے گا. وہ یہ عورت بھگوان جیسا نہیں بلائے گا. یہ بھی دماغ میں نہیں آنی. انسان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ. پیسے والا ہے. اب جیسے میں کہوں کہ ہمارے کیا نام ہے ٹائر والا، یوسف ٹائر والا، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، عباس ٹائر والا کچھ ہے اس طرح کا نام. ڈائلاگس لکھتا ہے وہ، اور بینگ میں اسی نے لکھے تھے ڈائلاگس. وہ کہتا ہے کہ جی کوہ نور ہیرا تمل ناڈو سے جو ہے تمل ناڈو میں دریافت کیا گیا تھا. ٹوٹلی نہیں معلوم ہے اس کو. وہ فلم لکھ دیا کہانی ڈائلاگس. وہ حیدرآباد دکن کے عثمان علی بادشاہ کے پاس تھا. ان کے پاس سے وہ گیا وکٹوریا کے پاس. یہ حقیقت نہیں معلوم ہے. اگر وہ ویڈیو یعنی اگر وہ ڈائلاگس لکھتا ہے تو اس کو کمپیوٹر کے پر جا کے چیک کرنا چاہیے کوہ نور کی ہسٹری کیا ہے. اسی طرح بل گیٹس کو بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ سانتا کی ہسٹری کیا ہے. ارے تم کو دنیا میں انسان کو دوبارہ نہیں آتے ہوئے دیکھے. تم کیسا سمجھتے ہو کہ انسان گاڈ ہوگا؟ انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں ہر بار. میں چکری میوزک ڈائریکٹر کی بات کیوں رکھی؟ 40 سال کے اندر چلا گیا. اس کو کچھ معلوم ہی نہیں دنیا کی حقیقت کیا ہے. پیسے والے کو نہیں معلوم ہے، موسیقی والے کو نہیں، ڈائریکٹر کو نہیں، اور حماقت سے جی رہے سب. کوئی ایک دوسرے کی تعریف کر لے کے دل بہلا لے کے دنیا سے چلے جانا چاہ رہے ہیں. ارے اس کے بعد کی دنیا ملے گی کس کو؟ پھر اللہ نے بنایا اس دنیا کو انسان کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے. اچھا اب مودی، نریندر مودی پرائم منسٹر ہے. کل کو اتر جائے گا مگر اس نے تلاش نہیں کیا اللہ کی. اللہ کی تلاش کرنے والا دنیا کے اندر ڈھونڈے گا. انسان خدا نہیں ہے. ہر کوئی اپنی عید کیوں منا رہا، ہر کیوں اپنا تہوار منا رہا، ہر کیوں اپنے فیسٹیول منا رہا، اور کوئی کیوں نہیں آ رہا. نریندر مودی کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. وہ خالی ہندوستان کی حد تک ہی سوچ سکتا ہے، ہندوستان کو ڈیولپ کرنے کی سوچ سکتا ہے، لیکن آخرت میں جنت لینے کی سوچ نہیں سکتا کیونکہ اس گلے میں توق ہے. بل گیٹس کے گلے میں توق ہے، یہ راجو ہروانی جیسے کے گلے میں توق ہے. یہ خالی دنیا کے اندر شو والی باتیں کر رہے ہیں، سپورٹس والی باتیں کر رہے ہیں، ٹائم پاس والی فن والی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جنت والی بات ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اس واسطے اللہ کا سارے کے سارے لوزر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.